نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو بہت مبارکباد اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فکر نصیب فرمائی کہ اولاد کی تربیت، اس کے مستقبل کی فکر، اس کی نسلوں کی فکر یہ والدین کو ہو جب کہ بچے بالغ ہو چکے ہوں، اور اس وقت ذمہ داری والدین کی گو نہیں ہوتی، لیکن یہ درد اور یہ احساس ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی، ان کی نسلوں کے بارے میں بھی، بلکہ اس سے بڑھ کر تمام امت کے لیے ہونا چاہیے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، کہ آدم و ابلیس کے درمیان اور اس کی ذریت کے درمیان جو معرکہ ازل سے شروع ہوا، اس میں ہم وقت اس کوشش میں رہیں کہ بنی نوع انسان کو شیطان کے چنگل سے، اس کے فریب سے بچا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں لے آئیں۔ تو اس بات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیجیے اور مبارکباد قبول کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی۔ بیرونی ممالک میں، بالخصوص مغربی ممالک میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کا ایک نظام ہے، اس میں ان لوگوں کو کہ جن کے لیے کوئی ایسا شرعی عذر نہ ہو کمانے کے حساب سے یا جان و مال کی کوئی اور مشکل یا پریشانی کے حساب سے، ان کو احتیاط کرتے ہوئے بچنا چاہیے کہ وہاں رہیں۔ عموماً لوگ اس کا جواز پیش کرتے ہوئے پاکستان یا اور عرب ممالک ہوں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اور ممالک ہوں، ان میں موجود کرپشن یا رشوت اور اسی طرح بددیانتی اور خیانت کے جو بازار گرم ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور یقیناً یہ سب بہت ہی قبیح اعمال ہیں اور بہت برے ہیں۔ لیکن ایک تو اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ اگر انسان اس کو برا سمجھتے ہوئے مجبوری میں رشوت دیتا بھی ہے جائز کام کے لیے، تو وہ اس رشوت کی وعید میں نہیں آتا، گو تعاونوا علی الاثم والعدوان کی وعید میں تو آئے گا۔ یعنی رشوت کی تعریف ہی یہی ہے کہ ناجائز کام کو کرانے کے لیے پیسہ دیا جائے، تو یہاں جائز کام کرانے کے لیے دینا پڑتا ہے۔ تو اس میں انسان کا اختیار ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ ناجائز کام نہ کرے، جائز کام کے لیے اگر اس کو مجبوراً کچھ پیسے دینے پڑے تو کراہت کے ساتھ اگر وہ دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس وعید سے بچے گا، اس لیے کہ یہ اس کا جائز کام ہے، اور جن لوگوں نے اس کو اس پر لاگو کیا ہے بالجبر وہ خود اس کے گناہ گار ہوں گے۔ لیکن بہرحال کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم سسٹم کو بھی بہتر کریں، اپنے رویوں سے، اپنے تعلیمات سے لوگوں کو بتا کے، اور ایسے کاموں میں تعاون نہ کریں تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں، لیکن فی زمانہ یہ یقیناً مشکل بات ہے۔ لیکن ایک طرف یہ، اور دوسری طرف اس ملک میں رہنے کے جو فوائد ہیں ایک اسلامی ماحول میں، ایک ایسے ماحول میں کہ جس میں اگر آپ اپنے گھرانے کے اندر دین کی ترویج چاہتے ہوں، دین کے حوالے سے جو باتیں لاگو کرنا چاہتے ہوں، شریعت کی جس پابندی کو آپ قبول کرتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ آپ کے لیے میدان بالکل کھلا ہے۔ یعنی کوئی آپ کو حجاب و نقاب پر نہیں روکتا، کوئی آپ کو داڑھی اور پردے کے حوالے سے تنگ نہیں کرتا، سسٹم میں اللہ کی بغاوت من حیث القوم نہیں ہے، گو اللہ کا نظام بھی اس طرح نافذ نہیں جیسا ہونا چاہیے، اور اس میں بہت خرابیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر اب بھی پاکستان کا جو ماحول ہے وہ بہت محفوظ ہے، خاص طور سے ہمارا فیملی سسٹم جو ابھی تک برقرار ہے، اللہ کرے کہ ایسے ہی رہے۔ اب وہاں پہ جو دہریت کا، اسی طریقے سے ہم جنس پرستی کا اور مادہ پرستی کا جو ایک سیلاب ہے وہ پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے چکا ہے، یہاں اس کی ابتدائی شکلیں موجود ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی بھی اکثریت نہ صرف یہ کہ اس سے نالا ہے بلکہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اپنی اولاد کو سکھاتے بتاتے ہیں۔ تو یہ تو ایمان کی حفاظت کے حوالے سے پاکستان اس وقت بھی دنیا کے بہترین ممالک میں ہے۔ اب جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں، اگر تو ان کو ایسا کچھ ماحول مل جائے، ایسی گیدرنگ، ایسی صحبت مل جائے کہ جس میں وہ رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
حقوق اور بندوں کے حقوق و فرائض کو ادا کر سکیں بآسانی اور ان کو کوئی مشقت پیش نہ آئے یا شدید مشقت پیش نہ آئے تو ٹھیک ہے۔ دارالاسلام چونکہ اس وقت کہیں حقیقی معنوں میں موجود نہیں ہے تو دارالامن کی حیثیت سے ان ممالک میں رہا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے بڑا رسکی کھیل ہے، بہت زیادہ اس میں خطرہ ہے ایمان کی حفاظت کا۔ تو اصل تو یہی ہے کہ تعلیم بھی حاصل کرنے کے لیے آدمی نہ جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ دماغ اونچے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کشش ایسی ہے کہ انسان کو جذب کرتی ہے اور پھر ہیلے بہانے تراش کے انسان دنیا پرستی کے اندر ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ دجال اور اس کی پوری تہذیب ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور جن جن چیزوں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا اور بچایا اور بچنے کی تلقین کی ہے، حقیقت یہ کہ ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں تو ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کو تو دور کی بات، لڑکوں کو بھی دنیاوی تعلیم سے جتنا ہو سکے بچانا چاہیے۔ یہ پوری تعلیم اور تربیت گھروں میں ہو جائے تو سب سے اچھا ہے، اسکولنگ بھی پوری گھر پہ ہو، ساری یونیورسٹی تک آج کل اس کا ماحول بھی ہے اور موقع بھی ہے، تو اگر یہ ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آخری زمانے میں، دجال کے زمانے میں یہی ہے کہ ہم اس سے جتنا دور ہیں وہ اتنا زیادہ محفوظ ہے۔ چنانچہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص بیٹھا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہے، جو لیٹا ہے وہ بیٹھے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ کم سے کم ایکسپوزڈ ہے۔ تو دجال سے مقابلہ کرنے کو نہیں بلکہ اس سے بچنے اور اس سے کنارہ کش رہنے کو کہا گیا ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے ایک مشقت ہے، دنیا ہماری تنگ ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کو بچا کر لے جانا، ایمان کو بچا کر اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایک لائف ٹائم گول ہے جو اگلی نسلوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء یصبح مسلما ویمسی کافرا، کہ ایک شخص صبح مسلمان اور شام کو کافر ہوگا۔ اب اس کیفیت میں جو لوگ ہوں گے انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اسلام سے نکل چکے ہیں، بعض اپنے اقوال کے نتیجے میں، بعض اپنی فکر کے نتیجے میں کوئی ایسا عمل کر دیں کہ جس سے وہ دین کے دائرے سے خارج ہوں، تو ظاہر میں ان پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے رہیں، لیکن عند اللہ وہ دائرہ اسلام سے باہر سمجھے جائیں، تو ظاہری بات ہے اس سے بڑا خسران اور کیا ہوگا، اور پھر نسلوں میں اس کی بے برکتی اور اس کی خباثت چلے گی، دوبارہ ان کا ایمان پہ آ جانا مشکل کام ہے۔ بہرحال لیکن ہمیں چونکہ حکم یہ ہے کہ ہم صالح رہیں، خود تقویٰ سے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اب اس بات کی طرف کہ کیا بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجا جائے اور پھر وہاں اس کے بعد ان کو سیٹل ہونے دیا جائے، تو اس میں اصل تو یہ کہ ایسا نہ کرنا ہر لحاظ سے بہتر اور زیادہ عافیت والا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اب ہم جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، ان بچوں کو جو ہم نے ایکسپوجر دے دیا ہے دنیاوی تعلیم کا، اس نظام کے اندر ہم اب ان کو روک نہیں سکتے، وہ سننے کا شاید تحمل نہ کر سکیں، اور ہو سکتا ہے بغاوت بھی کر گزرے، لیکن اگر پیار محبت سے سمجھا کر ان کو روکا جا سکتا ہو کہ تعلیم مکمل کرو اور پھر واپس آؤ، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے معمول اور محفوظ بات ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے میں خود برطانیہ میں پچھلے 18 سال سے ہوں اور یہ 19واں سال چل رہا ہے، اور اللہ کا کرم اور فضل یہ ہے کہ وہاں پر اللہ والوں سے، دیندار لوگوں سے کچھ ملنا جلنا رہتا ہے، ان کی مجلسوں میں، ان کی صحبتوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے، تو ایک اطمینان یہ ہے کہ کم از کم وہاں کچھ پڑھنے پڑھانے کے نتیجے میں کچھ اور لوگوں کی اعانت ہو جائے، سپورٹ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ہماری اپنی حفاظت ہو جائے، ہمارے دین کی حفاظت ہو جائے، اور جب ایسے حالات پیدا ہو کہ جب دین پر چلنا مشکل ہونے لگے، فرائض کی ادائیگی مشکل ہو، تو ہم وہاں سے فوراً ہجرت کر جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت میں رکھے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو۔
تو ہے تو خطرناک کام، یعنی ہم خود اس خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان مشکلات سے نکال کے واپس ایسے ماحول میں لے آئے کہ جہاں ایمان کی حفاظت ذرا آسان ہو۔ لیکن جس تیزی کے ساتھ دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی چلی جا رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ پورا نظام ایک ہی ورلڈ آرڈر کے تحت چل رہا ہے، اس میں یہاں پر بھی بہت دیر نہیں لگے گی، چند سال کی بات ہے، یہاں پر بھی سب نظر آ رہا ہے کہ ہم جنس پرستی کی تائید کم از کم اس کے لیے ایک نرم گوشہ یا اس کو برا نہ سمجھنا، گو بہت تھوڑے ہی لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ ایک ریت چل پڑی ہے۔ یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں بالخصوص بڑے ادارے، ان میں اس طرح کے خطرے بہت زیادہ ہیں، اور بہت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگلی نسلوں کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں کھل گئی ہیں، ان اس کے خلاف کہنا خود اب ایک ٹیبو بن چکا ہے۔ تو وہ بہت چھوٹے پیمانے پر اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہی خالی، لیکن وہاں تو اس کا ایک پورا جسے کہنا چاہیے پیک ہے، جہاں ہم ابھی ابتدائی مرحلے پر ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ تو خلاصہ یہ ہے پوری گفتگو کا کہ اگر تو عافیت کے ساتھ اپنے بچے کو واپس بلا سکتے ہیں، پڑھا کے کمپلیٹ ہو جائے تعلیم، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ بہت زیادہ مصر ہو اور کسی صورت بات سمجھ میں نہیں آئے تو اسے کچھ وقت تعلیم مکمل کرنے دیجیے اور کہیے کہ ابھی تم دیکھو، اور اس دوران میں اپنے ایمان کا جائزہ بھی لیتے رہو اور دیکھو کہ کس علاقے میں ہو اور کہاں ہو، اور جو آسانیاں ہوں تو ٹھیک ہے، اور مشکلات ہو تو وہاں سے پھر ہجرت کا ارادہ کر لو۔ اور یہ بھی ممکن نہ ہو اس کے لیے، اور یہ طے کر ہی لیا ہو کہ ہر حالت میں وہیں رکنا ہے، پھر توکلاً علی اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اپنے آپ کو تقویٰ کے ساتھ مزین رکھیے، فکر آخرت کی، اس کی بھی اور اپنی بھی، اور دعائیں کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کے راستے کھول دیں گے۔ اور اہل اللہ سے جوڑیے، اسے کہیے کہ ایسے علاقے میں رہے جہاں پر اللہ والوں کی صحبت اس کو میسر ہو۔ میرا نمبر بھی دے دیجیے اور رابطہ کرنے کو بھی کہیے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سے ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایسی اجتماعیت میں جوڑے رکھیں کہ جہاں ایسے جو اشکالات ذہن میں آئیں ان کے جوابات بر وقت دے کر ذہن کو صاف کیا جا سکے، اور جب ایسا لگے کہ اس طرح کے خیالات پروان چڑھ رہے ہیں اور اس میں خطرہ ہے ایمان کا، تو پیار محبت سے سمجھا بجھا کر شاید مشورہ دینے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خبریں ملتی ہیں تو آدمی احتیاط کر لیتا ہے۔ آپ کی اولاد کے لیے تو مجھے یہ اس طرح کی پریشانی نہیں ہے کہ اچھے ماحول سے گزر کے وہاں پہنچے الحمدللہ، لیکن ان کی اولاد یا نسلوں کے حوالے سے تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ معجزاتی بات ہوگی اگر وہ لوگ دین پر رہیں، یعنی اگلی نسل جو وہاں کی ہے، ہمارے بعد والی جو نسل ہے، ان کے بچے، یعنی ہمارے پوتے نواسے پوتی نواسیوں کی جو جنریشن ہوگی، اس کے لیے ایمان پر رہنا معجزے سے، کرامت سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں وارد ہوا کہ دمشق کی جامع مسجد جو امید موسک ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زرد چادروں میں، اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جماعت عصر کی نماز یا کوئی اور نماز پڑھ رہے ہوں گے اور شروع کرنے والے ہوں گے، تب اس مسجد کی کیپیسٹی گوگل کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 85,000 کے قریب ہے۔ اس وقت امت میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 بلین سے زیادہ ہے، اور 85,000 کی کیا ریشو، کیا تناسب ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ 10 گنا بھی ہو جائے کیپیسٹی اور بڑھا دی جائے تو بھی وہ 1% بھی نہیں بنتا۔ تو اس وقت جتنے لوگ ہیں مسلمان، ان میں سے یا تو اکثریت کفر میں چلی جائے گی، دجال کے ساتھ شامل ہو جائے گی،
اللہ سب کو محفوظ رکھے، یا ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، مر کھپ جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، یا جو بھی حالات ہوں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب اس 1% سے کم لوگوں میں 1.5 بلین مسلمانوں میں سے کتنا چانس ہے کہ ہم لوگ ہوں؟ ہمیں اپنے ایمان کی کیسے گارنٹی ہے؟ کچھ گارنٹی نہیں ہے۔ اور اگلی نسلوں کے لیے تو یہ چیز بالکل ایک خیال ہوگی۔ اس لیے آخری وقت میں دجال کے زمانے میں تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر جنگلوں میں رہو، درخت کے پتے اس کی جڑوں پر گزارا کر لو، ایک بکری اپنے ساتھ رکھ لو، اگر ممکن ہو کہ اس کو اٹھانا لے کے جانا آسان ہے پہاڑی راستوں پہ بھی، اور اس کے دودھ سے استفادہ کر لو کہ پانی نہ ہو تو کام چل جائے، اور پھر مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملنے کی فکر کرو۔ مطلب یہ کہ بس اب دنیا کے اختتام کی طرف، منطقی انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس لیے اس میں بہت زیادہ تقویٰ سے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سب کے ساتھ ایک اضافی بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ کہف میں 3 واقعات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ملاقات میں بیان فرمائے ہیں، اور سورہ کہف آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کو پڑھی جاتی ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اس کی ابتدائی 10 آیتیں اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے، یا آخری۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کا سبب ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں وہ جو واقعہ ہے کہ 2 یتیم بچے جن کے لیے ان کے والدین نے کچھ خزانہ دیوار کے نیچے چھوڑ دیا تھا، اور وہ ٹیڑھی ہو رہی تھی دیوار، تو خدشہ تھا کہ کچھ مال کھل جائے گا، نظر آ جائے گا تو کہیں لوگ اٹھا کے بھاگ نہ جائیں اور ان کو محروم نہ کر دیں۔ تو ان کی حفاظت کے لیے اس دیوار کو دوبارہ سیدھا کر کے تعمیر کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ ان 2 یتیم بچوں کی دنیا بنانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے جلیل القدر پیغمبر کو ایک اتنے بڑے ولی کے پاس بھیجا، یا نبی جیسا کہ اختلاف ہے اس میں، اور ان دونوں سے یہ کام لیا۔ کیسی حیرت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 یتیم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کا سبب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کان ابوہما صالحا، کہ ان دونوں بچوں کے والدین نیک تھے۔ تو والدین کی نیکی کئی نسلوں تک اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر والدین کی نیکی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 یتیم بچوں کی دنیا کی فکر کے لیے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو بھیج سکتے ہیں، تو انہی دونوں بچوں کی آخرت کے لیے کن فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام لیں گے، کیسے انتظامات نہ فرمائیں گے کہ ان کا ایمان محفوظ رہے۔ بس ہمیں یہی چاہیے کہ ہم خود تقویٰ سے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ یہ سوال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، تو جاننا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا وہ مسلمان نہ تھا۔ تو اسلام کے ساتھ یہ مشروع ہے، ایمان کے ساتھ یہ بات ہے کہ اگر والدین نیک ہوں تو اولاد کی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت کے معاملات فرمائے، خیر کی برکتوں کے اللہ فیصلے فرما دے، ایمان کی حفاظت نسلوں تک فرما دے۔ تو اچھی تربیت، اچھی باتیں بتانا سکھانا یہ ہمارا کام ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں، والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کس حال میں اور کہاں ہیں، وہ اچھا مشورہ تو دے سکتے ہیں، باقی وہ جو کریں، لیکن پیار محبت سے سمجھائیں تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اپنا فضل کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔